یہ ہیں سیم بینکمین جو کہ صرف 8 سالوں میں 0 سے $26 بلین کے مالک بن گئے، لیکن ایک ٹویٹ نے انہیں بلینئر سے بیکاری بنا دیا۔ نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ انہیں نیوز چینل پر بھی ڈسکس کیے جانے لگا، کیونکہ چھوٹی سی ایج میں اچانک سے اتنی ساری دولت کا ہونا امپوسیبل لگتا ہے، اور تو اور ایک ہی رات میں اتنی ساری دولت رکھنے والا شخص غریب ہو جائے تو یہ اور بھی شک میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن سیم کے کیس میں بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر سیم نے اتنی ساری دولت کیسے بنائی، اور ایک ٹویٹ نے اسے ایک ہی رات میں کس طرح بیکاری بنا دیا۔ آئیے جانتے ہیں اسٹوری کی حقیقت۔ ریئل ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ یہ اسٹوری 2014 سے شروع ہوتی ہے، جب سیم نے MIT سے گریجویشن کر کے جین اسٹریٹ نامی فرم میں جاب کرنا شروع کر دی۔ اس شخص نے کرپٹو کرنسی میں ایک لوپ ہول تلاش کیا۔ یہ شخص امریکہ سے بٹ کوائن پرچیز کر کے جاپانیز مارکیٹ میں مہنگی قیمت میں سیل کرتا۔ سیم کا یہ بزنس چلنے لگ گیا اور الامیڈا ریسرچ کے نام سے کرپٹو فرم بھی بنا لی۔ اس فرم میں سیم نے اپنے کالج فرینڈز اور کولیگ کو ہائر کیا جو سیم کے ساتھ جین اسٹریٹ میں کام کیا کرتے تھے۔ سیم کی تباہی کا ذریعہ بننے والی یہ لڑکی فرم کی CEO کے ساتھ ساتھ سیم کی گرل فرینڈ بھی تھی، جس کا نیم کیرولین ایلیسو تھا۔ ایون کہ اس لڑکی کو کام کا کوئی ایکسپیرینس نہ تھا۔ اگر الامیڈا فرم کی بات کی جائے تو یہ اپنے کلائنٹس کے پیسوں کو کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرواتے اور بدلے میں سالانہ 15% پروفٹ دیتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں لوگوں کا الامیڈا پر اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ فرم کے پاس لوگوں کے بلینز آف ڈالرز جمع ہو گئے۔ اتنی انویسٹمنٹ دیکھنے کے بعد سیم نے 2019 میں خود کی کرپٹو ایکسچینج لانچ کر ڈالی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کرپٹو ایکسچینج پر کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ کرپٹو کی سیل اینڈ پرچیز ان ایکسچینجز پر ہوتی ہے۔ سیم نے زیادہ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے خود کی FTX کے نام سے کرپٹو ایکسچینج لانچ کی اور اپنی خود کی FTT کرپٹو کرنسی بھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 لاکھ لوگوں نے اپنے پیسے FTX کے اکاؤنٹ میں رکھوا دیے اور وہاں ٹریڈ کرنا شروع کر دی۔ سیم نے اپنے یوزرز کو ٹریڈنگ فی میں ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیا، یعنی جو یوزر اپنے پیسے ڈالرز کی بجائے FTT کرنسی میں رکھیں گے ان کی ٹریڈنگ فی معاف ہوگی۔ اس طرح لوگوں نے FTT کرنسی کو خریدنا شروع کر دیا اور اس کی پرائز بڑھتے بڑھتے $80 تک پہنچ گئی۔ اس کا مکمل طور پر فائدہ FTT کے CEO سیم کو ہی ہوا۔ ہر جگہ FTX کے چرچے ہونے لگ گئے۔ اب سیم کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہونے لگ گیا۔ سیم کی بربادی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے جب سیم نے لوگوں کے پیسوں کو مختلف کرنسی میں بغیر سوچے سمجھے انویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایون کہ اس اللیگل حرکت کا سیم نے کسی کو بھی پتہ نہ چلنے دیا۔ اسی دوران سیم کی انویسٹ کی گئی کرنسی میں انفلیشن آ گئی اور لوگوں نے اپنے ایسٹ سیل کرنا شروع کر دیے۔ کسٹمر کے پیسے سیم نے جہاں بھی لگائے تھے وہ پوری طرح ڈوب گئے۔ ایون کہ خبر اب نیوز چینل کو بھی پتہ چل چکی تھی۔ لوگوں نے اس ڈر سے اپنے پیسے وڈرا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ کر سکے۔ اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے تو وڈرا ہوتے۔ اس سارے معاملے کو ایک شخص خاموشی سے دیکھ رہا تھا اور وہ تھا CZ یعنی چینگ پین زاہو، جو کہ بائنینس ایکسچینج کی CEO تھے۔ سیم کے FTX لانچ کرتے ٹائم CZ نے اس میں 500 ملین کا شیئر ڈالا تھا۔ سیم نے CZ کو 2 ملین دے کر 500 ملین کا شیئر خرید لیا، جس کا سیم کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ مسٹیک اس کا فیوچر منٹوں میں برباد کر سکتی ہے۔ CZ اب کسی بھی ٹائم اس کرنسی کو بیچ کر سیم کو بیکاری بنا سکتا تھا۔ CZ نے 6 نومبر 2022 کو ایک پبلک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کرنسی کی فلکچویشن دیکھتے ہوئے FTT کرنسی کو سیل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ورلڈ کے FTT یوزرز نے اپنے پاس پڑے ہوئے کوئن سیل کرنا شروع کر دیے، لیکن وہ سیل تو تب ہوں جب اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوں۔ اب سیم نے لوگوں کے $10 بلین دینے تھے، اور تو اور سیم نے کسٹمر کے 90% ایسٹ بھی برباد کر دیے۔ 2 بلین کا مالک ایک ٹویٹ کی وجہ سے 8 بلین کا مقروض ہو گیا۔ سیم نے لاسٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ الامیڈا بینک کرپٹ ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔